سنت، جشن شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ ذکر نبی اور آل نبی کا ہو رہا ہے۔ اب درود پاک آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کا جو لفظ ہے، ذرا اس کا اگر خلاصہ کر لیا جائے تو علماء اکرام فرماتے ہیں آل محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ آل محمد سیدہ فاطمہ کو کہا جاتا ہے، آل محمد مولا علی کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام حسن کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام حسین کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام باقر کو کہا جاتا ہے، آل محمد امام موسیٰ کاظم کو کہا جاتا ہے، آل محمد شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی کو کہا جاتا ہے، آل محمد اجمیر میں آرام کرنے والے معین الدین چشتی کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ ہے ہماری نماز۔ بے شک۔ لب نے نماز ہی میں نبی اور آل نبی کا ذکر رکھ کر بتا دیا کہ دنیا والو تم خدا کی عبادت میں آ کر نبی اور آل نبی کو نہیں بھول سکتے، تو تم محرم کے مہینے میں امام حسین کا ذکر کرنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تم اپنے گھروں میں ہو اور نبی پر درود پڑھنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تمہیں اللہ نے فضل اور انعام سے سرفراز کیا ہو اور تم نبی اور آل نبی کا چرچا کرنا کیسے بھول سکتے ہو؟ تو پیارے دوستو، رب نے نماز میں نبی اور آل نبی کا ذکر رکھ کر دنیا کو بتا دیا، سنو سنو، ہمارے نبی کا ذکر کرنا ہماری عبادت میں بیٹھ کر شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اصل عبادت ہے، یہ اصل عبادت ہے۔ اسی لیے رب کریم نے قانون کیا بنایا، مدینے والے مصطفیٰ نے کیا بنایا، کیا بتایا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں، یہ دیکھ بندے تو نے قرآن پڑھ لیا ہے، اللہ تیری قرآن کی تلاوت کو بھی سن چکا ہے، تو نے اللہ کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، اللہ نے تیرے رکوع اور سجدوں کو بھی دیکھا ہے، تیرے اوپر رب کا فضل بھی ہے، تیرے اوپر رب راضی بھی ہے، تیرے اوپر رب مہربان بھی ہے، تو رب کی عبادت کرتا ہی جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی تو نے درود ابراہیم نہیں پڑھا تو رب کہہ رہا ہے وہ عبادت تیرے منہ پر پھینک دیتا ہوں جو تو نے ابھی مجھے نظر کے طور پر پیش کی ہے۔ اے میرے بندے، مجھے ایسے رکوع نہیں چاہیے، مجھے ایسے سجدے نہیں چاہیے، مجھے ایسا قیام نہیں چاہیے، مجھے ایسی تلاوت نہیں چاہیے جس تلاوت کے بعد، جس عبادت کے انتہا پر مجھے میرے محبوب اور حبیب کی آل کا ذکر نہیں ملتا، تو ایسی عبادت مجھے نہیں چاہیے۔ ہم نے پوچھا مولا آخر یہ خوابات کیا ہے؟ تو رب نے بتایا بندو تمہیں بتاؤ، یہ قرآن جو تم 2 رکعت میں پڑھ رہے ہو یہ قرآن ہے، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس کا نام قیام ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس کو رکوع کہتے ہیں، یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ اس کا نام سجدہ، یہ رب کا بہترین پسندیدہ عمل ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو سب نے جواب دیا نبی نے بتایا ہے۔ تو بولے بچا کے کس نے دیا؟ تو کربلا میں حسین نے بچا کر دیا ہے۔ تو رب نے کہا سن، جو دینے والا نبی ہے، بچانے والا حسین ہے، جب تک تو اس کو یاد نہیں کرتا نہ میں قیام قبول کرتا ہوں، نہ رکوع قبول کرتا ہوں، نہ سجدہ قبول کرتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ نماز نبی اور آل نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی؟ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو۔ میں دیکھ رہا ہوں یہیں چھے نہیں کہیں چلے گا۔ اکثر ہمارے سنی بھائیاں غائب ہوتے رہتے، تو اس لیے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جو نماز ہے نا یہ اللہ کا انعام ہے، عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر اہل بیت اطہار کا ہو رہا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگوں اور دوستو، اس اہل بیت اطہار کی عظمت کے صدقے جائیں، اس اہل بیت اطہار کی عظمت کے صدقے جائیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کی آل کو، نبی کے گھر والوں کو وہ اونچا مقام، وہ بلند و بالا درجہ، وہ اعلیٰ شان و اعلیٰ رفعت عطا فرمائی ہے کہ ان کی عظمت کا چرچا، ان کی پاکی کا تذکرہ، ان کی محبت کا سوال اللہ رب العزت قرآن پاک
پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، ساری عبادت اس کے لیے ہوتی ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہوتی ہے، ساری نیکی سارے اچھے اعمال اس کے لیے ہوتے ہیں، ساری خوبیاں اس کی بیان ہوتی ہے، مگر جب وہ خدا ہو کر اہل بیت کی عظمت پر قرآن پاک میں آیات کرام کا نزول اتار کر رہا ہے تو ذرا سوچو اہل بیت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت کے رفتوں کا عالم کیا ہوگا، اہل بیت کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر یوں ہی تذکرہ نہیں فرماتا ہے بلکہ خالق کائنات کیا کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے سے کسی اچھے کام کا بدلہ نہیں مانگتا، نہیں طلب کرتا، میں تم سے کوئی اچھائی کا بدلہ نہیں مانگتا، یعنی کہ میں نے تمہیں اللہ سے دین لیا اور دے دیا، میں نے تمہیں اللہ سے کتاب لی اور دی، میں نے تمہیں خیر لیا اور پہنچا دیا، تم دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں دوزخ سے نجات دلائی اور جنت کا رستہ بتا دیا، تم بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، میں نے تمہیں دیگر خداؤں سے توڑا، وحدہ لا شریک سے جوڑا، بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر اللہ کہہ رہا ہے اللہ حبیب آپ کہہ دے اگر وہ کچھ دینا ہی چاہتے ہیں، کچھ نظر پیش کرنا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو انہیں دوزخ سے بچا لیا ہے، آپ نے تو ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے، ان کو اپنے بت پرستی سے بچا لیا ہے، اگر یہ بدلے میں کچھ نذرانہ دینا ہی چاہتے ہیں تو حبیب کہہ دے المودۃ فی القربہ، یہ آپ کو آپ کے اہل بیت کی محبت تحفے میں پیش کر دے۔ کس کی محبت؟ ذرا زور سے بولیں اور ذرا زور سے بولیں، ذرا غور کرو کیا دینا ہے اہل بیت کی؟ ارے واہ سبحان اللہ، بہت سمجھدار لوگ ہیں، کیا دینا ہے ذرا بولو۔ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، محبت بولتے کس کو؟ دینا تو ہے اہل بیت کی محبت، مگر یہ محبت ہے کیا چیز؟ تو بولے جب محبت ہو جاتی ہے تو عاشق کی چال بدل جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے ذرا بولے؟ عاشق کی چال بدل جاتی ہے، عاشق کا رنگ بدل جاتا ہے، عاشق کا انداز بدل جاتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، رسول پاک نے بھی کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، یہ تو اللہ نے کہا ہے، حبیب آپ کہہ دیں کچھ نظر پیش کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اہل بیت کی محبت پیش کریں، اور حبیب آپ بھی فرما دیجئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ابنایا، حضور فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ کیا ہے ذرا بولے، ذرا زور سے بولے۔ حالانکہ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، مگر حضور جب بھی تعارف کراتے تو پہلے کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، پھر کوئی غلط نہ سمجھے اس لیے حضور بعد میں کہہ دیتے تھے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مگر ایک رشتے کی دوری بھی حضور کو پسند نہیں تھی، حضور ہمیشہ قریب کا رشتہ کر کے بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میں میرے حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ حضور نے کہا ان الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر دیکھیے محبت ہی کی بات آ رہی ہے، حضور نے کہا جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اپنے رب سے محبت کی، اور ومن احبہ اللہ دخل الجنہ، اور جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کہاں داخل ہو گیا؟ جنت۔ ذرا زور سے بولے۔